نہ آخرت کی طرف مائل ہے، نہ دنیا پر فدائیں، نہ ہم آخرت پہ کی طرف مائل ہے، ہمیں تو چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلائیں اور مصیبتیں پیدا فرمائی کہ اب بتاؤ محبت آسان نہیں ہے میرے ساتھ، یعنی محبت کا اظہار صرف تسبیح اور مصلی سے نہیں ہوتا۔ دنیا بنی 90% لوگ چلے گئے، 10% بچے، اس میں سے بھی 90% لوگ آخرت کی طرف چلے گئے، اب ایک حصہ بچا۔ تو اب اللہ نے فرمایا ہم نے بلائیں پیدا کی، تو جب ہم نے بلائیں پیدا کی تو پھر اس ایک کے بھی 10 حصے ہو گئے، بلا کو دیکھ کر کے وہ 9 حصے غائب ہو گئے، چلے گئے، اور ایک حصہ بچا، اور اس نے کہا ہم تو نہ بلا دیکھتے ہیں نہ نعمت دیکھتے ہیں، ہم تو دینے والے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، تو جو دے ہم قبول کریں گے۔ تب اللہ نے فرمایا یہی میرے سچے ولی ہیں، یہی میرے لوگ ہیں، یہی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اہل البیت کو جو بلاؤں سے اور تکالیف سے مقابلہ کرنے کا جو ذوق و شوق ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو نعمت اور بلاؤں میں کیا پسند، نعمت اور بلا دونوں میں کیا پسند ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اللہ جو دے دے وہی پسند ہے۔ تو جب یہ بات سیدنا امام حسن یا امام حسین کو بتائی گئی تو انہوں نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، ہمیں تو نعمتوں سے زیادہ بلائیں پسند ہیں، کیونکہ نعمتوں کے اندر کہیں نہ کہیں نفس کا دخل ہے، اور بلا کے اندر یار کی رضا ہے، اس میں کوئی نفس کو دخل ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ پسند ہے۔ تو اللہ کا جو جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ پاک اس کو آزمانے کے لیے اتنی بلاؤں سے گزارتا ہے، مصیبتوں سے گزارتا ہے، تکالیف سے گزارتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ اور یہی آزمائش اہل البیت سے لی گئی، کیونکہ ڈگری بڑی دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین صرف جنتی نہیں ہے اس لیے کہ کسی کو جنتی کہہ دیا بڑی بات ہے، لیکن اللہ اکبر صرف زبان نبوت سے ان کو جنتی نہیں کہا، بلکہ فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب جب سردار کہا تو ممکن ہے کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ نواسوں کی محبت میں سردار کہہ دیا، اولاد کی محبت میں سردار کہہ دیا، بیٹی کی شفقت میں سردار کہہ دیا، اس لیے کہ محبت میں انسان بہت کچھ کسی کو بول جاتا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی سرداری کا اعلان تو کیا، مگر پھر اس کے بعد جب امتحان سے گزارا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے سرداری صرف محبت اور پیار میں نہیں دی گئی ہے بلکہ وہ تھے ہی اس قابل۔ کربلا کا میدان دیکھو اور پھر دیکھو کہ عام جنتیوں کا کارنامہ کیا ہے اور جنتی سرداروں کا کارنامہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، زہر سے اپنی اتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کراتے دیکھو اور پھر چیک کرو کہ عام جنتیوں کا کارنامہ کیا ہے اور جنتی جوانوں کے سرداروں میں سے امام حسن مجتبی کی شہادت کا کارنامہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، امام پاک امام حسین علی جدی علیہ السلام جیسی پیدا ہوئے، پیدائش کے ساتھ ہی شہادت کا اعلان ہو رہا ہے، آپ اس کو سن بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم ان کڑیوں کو ذہنوں سے جوڑنے کے لیے پھر اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام ہجرت کا 4واں سال ہے، اور ہجرت کے 4 سال میں ایک تاریخی روایت کے مطابق 4 شعبان ہے، اور ایک تاریخی روایت کے مطابق شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے بالفاظ یوں کہ سیدہ زہرا کے گلستان میں دوسرا پھول کھلتا ہے اور پنجتن کے عدد پورے 5 ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام پاک کی ولادت ہوئی، ولادت امام کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کے کان میں اذان پڑھی، ان کے کان میں اقامت پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے گھٹی دی، اور گھٹی کا واقعہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ پچھلے سالوں میں بیان ہو چکا ہے، اس لیے اس کی طرف نہ جاتی، بس اتنا اشارہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسین علی جدی علیہ السلام کے منہ میں ڈالا، اور حسین زبان نانا کو ایسے چوسنے لگے جیسے کوئی بچہ ماں کا دودھ پیتا
ٹوٹا ہے. پتا نہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو وہ سینے کے اسرار و رموز کس طریقے سے سینہ امام میں منتقل فرمایا، اور پہلے ہی دن امام نے کن کن رازوں کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے کر سینے کو گنجینہ خزینہ راز نبوت بنا دیا. اس کے بعد امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا جو وہ مبارک بچپنا، بڑا خوبصورت ترین بچپنا مصطفیٰ جان رحمت سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گزرتا ہے. بار ایک دعا رہتی تھی زبان پر، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. اللہ اکبر. یعنی کربلا کا منظر دل و دماغ کے اندر جب سامنے آتا ہوگا، تصورات اور تخیلات میں آتا ہوگا، تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیار کا اظہار یوں ہوتا ہوگا. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پہلی مرتبہ امام حسین کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد آقا کریم مسکرا رہے تھے، اتنے میں سید الملائکہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبارکباد آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کو بیٹا آیا ہے، آپ کے گھر بیٹا آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ خبر دیتا ہے میرے ذریعے سے کہ آپ کے اس شہزادے کو فرات کے کنارے پر بھوکا اور پیاسا آپ کی امت شہید کر دے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میرے اس نواسے کو، میرے اس بیٹے کو میری امت فرات کے کنارے پہ شہید کر دے گی. جی یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی جس کو کربلا کہتے ہیں وہ مٹی بھی پیش کر سکتا ہوں. اور حضرت جبریل امین نے پھر وہ مٹی مصطفیٰ جان رحمت کو اس وقت پیش فرمائی، اور اس کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو اس وقت سمجھ لیا جائے کہ حسین پاک کربلا میں شہید ہو گئے. اس وقت حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مرتبہ شہادت امام حسین کو سنا. آپ غور فرمائیں، اندازہ کریں، امام علی مقام کی شہادت سب سے پہلے جس نے بیان کی، اس بیان کرنے والے کو جبریل کہتے ہیں، اور سب سے پہلے جس نے شہادت امام حسین کو سنا اس کو سید العالمین سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے شہادت امام حسین کا ذکر سن کر آنسو بہائے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ اکبر. جس سے کچھ نواسب کو تکلیف ہے کہ ذکر حسین کے بعد آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں تیرے بیٹے کی میت پر آنسو آئے، ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے. اگر رسول کے شہزادے کی شہادت کو سن کر بطور ماتم نہیں، بطور احتجاج نہیں، اگر بطور محبت اہل محبت کی آنکھوں میں آنسو آئے تو یہ تو پھر سنت مصطفیٰ ہے. حدیث سے اشارہ مل رہا ہے کہ شہادت حسین کو سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. اور اللہ اکبر، پھر صرف حضور کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے بلکہ اللہ سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تب میرے آقا علیہ السلام نے کہا، ابھی جبریل آئے تھے اور حسین کی شہادت انہوں نے وہ پورا پھر واقعہ بیان فرمایا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے گویا کہ اسی مقام پر جب جبریل نے شہادت پڑھی حضور سن کے روئے، پھر حضور علیہ السلام نے اسی وقت پڑھا اور سیدہ روئی، مولا علی روئے، ام الفضل روئی. اللہ اکبر. جس نے سنا اس نے آنکھ سے آنسو بہائے. بلکہ ہمارے اسلاف بزرگان دین تو یوں کہتے ہیں، اللہ اللہ، بالخصوص امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محبت میں رونا وہ مقام عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. خدا کے یاروں کی محبت میں رونا وہ عبادت ہے کہ اس عبادت کا مقابلہ پھر دنیا کی کوئی عبادت نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جو محبت حسین میں، محبت اہل بیت میں آنسو بہائے، اللہ تبارک و تعالی پھر اسے دنیا میں بھی دنیا کے غموں سے رونے سے بچا لیتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ غمگین ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. اس لیے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں اسی کا ساتھ نصیب ہوگا. یہ بات بھی میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، کیونکہ کربلا بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، بیان کرتے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ اکبر وہ اچانک حادثہ ہو گیا. اور یہ بات بھی میں نے اپنے کانوں سے کسی کو کہتے ہوئے سنی کہ اونٹ ذبح کرتے وقت جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں تو پورا کربلا ہو گیا. یہ 10 دن تک کربلا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے میں کربلا ہو گیا تھا.
जितने में ऊंट ज़बा होता है उतने में वो 72 के टुकड़े हो गए थे, बस बात खत्म है, 2 मिनट की बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए सीरतुन नबी के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई उन्वान दुनिया में लिखा गया है तो उसे करबला कहते हैं। अगर वो इतना ही मुख्तसर है कि ऊंट ज़बा होने इतना हो गया था और वो जा रहे थे और उनको चंद लोगों ने पकड़ के मार डाला और खत्म कर दिया, किस्सा तमाम हो गया, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। हमारे सीने छलनी होते हैं, इससे लोगों को तकलीफ होती है कि हम क्यों ये बात करते हैं। हम कहते हैं लोग ये बात क्यों करते हैं, आखिर नवासे रसूल की शहादत को हल्का करने की कोशिश क्यों की जा रही है। यजीद से रिश्ता क्या है किसी का, आखिर क्यों ये बातें कही जाती है हर साल। याद रखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को इतनी तफसील से करबला बताया कि जंगे सिफ़ीन करबला पर जितनी किताबें लिखी गई है उसमें ये रिवायत मौजूद है। चाहे इमाम इब्ने जरीर तबरी को आप देख लें, इब्ने कसीर को उठा करके देख लें आप, इसी तरीके से जो है और भी जितनी उर्दू जबान की, अरबी जबान की, फारसी जबान की किताबें हैं, हत्ता के जंगे सिफ़ीन का तस्करा, करबला भी नहीं, सिफ़ीन जिसने लिखी है, सही लिखी गलत लिखी उस पर बात नहीं कर रहा हूं, मुबालगा किया नहीं कि इस पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिफ़ीन का उन्वान जब भी आया उसमें ये रिवायत जरूर लिखी गई कि मौलाए कायनात का लश्कर जब फुरात के किनारे से गुजरा तो उस वक्त मौला अली ने फरमाया यहां रुको, यहां ठहरो। और वो अली जो कभी बद्र में नहीं रोता नजर आए, वो अली जो ओहद, खंदक और खैबर में कभी रोते नजर ना आए, उस अली को देखा गया कि फुरात के किनारे इतना रोए कि आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई। लोगों ने, जाहिर सी बात है जब किसी बहादुर को कोई रोते हुए देखता है तो लोग हैरत करते, ये रो रहे हैं। मौला मुश्किल कुशा से पूछा गया अली क्यों रो रहे हो, कहते हो इस जगह को जानते हो, ये करबला है, करबला। और इतना तफसील से रसूलुल्लाह ने घर वालों को करबला बताया था कि मौला अली ने उस दिन कहा यहां मेरे हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहां उनके खैमे लगेंगे, यहां उनके कजावे रखे जाएंगे। यानी करबला कितनी तफसील से गैबदा नबी ने अहले बैत को बताया था कि ऊंट के कजावे कहां रखे जाएंगे जमीन पर, तक बता दिया था, खैमे कहां लगेंगे तक बता दिया था, कब्रें कहां बनेगी तक बता दिया था। अब बताएं इतनी तफसील से जो वाकया बताया गया हो, क्या वो वाकया मामूली है? और वो भी कौन सा, महबूब रसूल हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते हैं अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं हुसैन से, और जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अर्श की 2 तलवारें हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अर्श की 2 तलवारें हैं। तो क्या पूछा क्या वो 2 तलवारें कौन सी, तो फरमाया एक तलवार को हसन कहते हैं, एक तलवार को हुसैन कहते हैं। अर्श की तलवार है। फिर फरमाया जन्नत की जीनत है। जीनते जन्नत क्या है, तो कहा हसन है, हुसैन है। कहां तक के इन शहजादों की शान बयान की जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की गोद में आते हैं, छलांग लगाकर बैठते हैं, दाढ़ी के अंदर उंगलियां डालते हैं, जिब्रील अमीन हाजिर हैं। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं हुजूर आप इस शहजादे से मोहब्बत करते हैं? जी बड़ी मोहब्बत है हुजूर, इसको शहीद कर दिया जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इमाम हुसैन का गला चूमा करते थे। गला, बच्चों की पेशानी चूमी जाती है, हुजूर पेशानी भी चूमते थे, मुंह चूमा जाता है मुंह भी, लेकिन इमाम हुसैन का गला भी चूमते थे। लोग कहते थे गला चूमने की वजह क्या है, तो फरमाते हैं इसी पे खंजर चलेगा। जब याद आता है तो हुजूर गला चूमते। ये है महबूब तरीन हस्ती, और हमें रसूलुल्लाह के महबूब बनने का आसान तरीका, अल्लाह के महबूब बनने का आसान तरीका क्या, कि हुसैन पाक से सच्ची मोहब्बत करो। हुजूर फरमाते जो इससे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, वो अल्लाह का महबूब है जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। बल्कि एक रिवायत यहां तक बयान की गई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक दावत में तशरीफ ले जा रहे, एक बच्चे को बच्चों में खेलते देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसको प्यार करने लगे। सहाबा ने पूछा हुजूर इस बच्चे से कोई खास रिश्ता है? कहा कोई रिश्ता नहीं है, बस ये मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। मैंने देखा कि मेरे हुसैन के पैरों की मिट्टी को ये उठा रहा था, तो मैंने देखा कि ये बच्चा मेरे लाडले से प्यार करता है, तो मैंने इससे प्यार किया। और इतना ही नहीं, क़यामत में इसकी भी शफाअत
شفاعت کروں گا اس کے ماں باپ کی بھی سبحان شفاعت کروں اللہ، گا کیونکہ میرے سبحان نبی اللہ، حسین سے پیار کرتا سبحان ہے۔ یہاں پھر ایک بات عرض کروں جو میں ہر سال کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، یہ کہ صحابہ نے اہل البیت سے جتنی محبت کی ہے آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صحابہ سچے لوگ تھے، صاف دل لوگ تھے، حضور علیہ السلام نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا، وہ پیور لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کی جوتیاں سیدھی کی اور اپنی امامے کے شملے سے جو ہے وہ آپ کی جوتیوں کو صاف کیا، تو اس وقت امام علی مقام نے آپ سے کہا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کی پیشانی چوم کے کہا حسین ان کانوں نے زبان رسالت سے جو باتیں سنی ہیں اور آپ کی فضیلت جتنی میں جانتا ہوں، واللہ اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے نہیں دیں گے، لوگ آپ کو سروں پہ اٹھا کر کے پھریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی فضیلت میں سبحان اللہ۔ جانتا ہوں، اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے۔ امام حسین اس ہستی کا نام ہے اور آپ گئے ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ پورا وہ سسٹم جو دین کا سسٹم تھا اس کو صرف ایک اشارے کے طور پر، کیونکہ میں نے آپ کوئی یزید کا ذکر نہیں کرنا اور صرف اس سال لوگوں کی یہ فرمائش ہے تو ایک بار تو داستان کربلا مکمل بیان کر دیں، لیکن پھر بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں زندگی ختم ہوگی لیکن نکات کربلا کے ختم نہیں ہو سکتے، پھر بھی جتنی کوشش ہے کاوش ہے ہم اس پہ کریں گے انشاءاللہ تاکہ کم از کم کچھ تو لوگوں کو معرفت نصیب ہو اور کربلا کی داستان کا ایک حد تک ادراک ہو۔ تو امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کو ایک سسٹم خطرے میں نظر آ رہا تھا یزید کی حکومت کی شکل میں، کیونکہ ہماری قوم کا جو نظریہ ہے اور جو نقطہ نظر ہے ان کے نزدیک نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو پہلے عرض کروں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ جو دنیا کے تمام انسان ہے جو مسلمان نہیں ہے اور وہ اسلام کو بغض، عناد اور حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، قربانیاں کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں۔ انہیں کس اسلام سے تکلیف ہے؟ انہیں سیاسی اسلام سے تکلیف ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کو سیاسی اسلام سے تکلیف۔ سیاسی اسلام کا مطلب کیا؟ ہمارے مذہب میں جو سیاست ہے، اسلام میں جو سیاست ہے وہ سیاست کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں سیاست ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا امیر ہوگا تو وہ مسلمانوں کا امیر قد دیکھ کر لوگوں کی سفارشات پر نہیں بنے گا، اس کا تقوی ہوگا، اس کی پرہیزگاری ہوگی اور وہ اپنے بزرگوں کی امانتوں کا امین ہوگا۔ کیسے؟ جیسے صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، مولا علی تھے، امام حسن تھے، یہ خلفائے راشدین جو 5 ہیں، کیونکہ خلافت راشدہ 30 سال پر حدیث کے مطابق مکمل ہو جاتی ہے۔ اور خلافت راشدہ کیا تھا؟ باپ کے بعد بیٹا نہیں بیٹھے گا، چچا کے بعد بھتیجا نہیں بیٹھے گا، ماموں کے بعد بھانجا نہیں بیٹھے گا، بلکہ جو حقدار ہوگا اس وقت جو سب سے بہتر ہوگا وہ مسلمانوں کا امیر ہوگا، یہ ہے۔ اور اس کو اکابرین چنیں گے، مسلمانوں کی اکثریت چنے گی، اور پھر وہ یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے قانون کو نافذ کرے گا، شریعت کو نافذ کرے گا۔ کیسے؟ یعنی اگر کوئی چوری کرے، چوری کی ایک مقدار ہے، کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہر جگہ نہیں، جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں چوری کرے اسلامی حکومت ہوگی، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ زنا کرے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگیں گے، اور شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا لوگوں کے سامنے علل اعلان۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں جب زانی سنگسار ہوگا لوگوں کے سامنے تو کیا کوئی زنا کرنے کی ہمت کرے گا؟ جس کے ہاتھ کٹیں گے کیا پھر وہ کوئی چوری کرنے کی ہمت کرے گا؟ جو شراب پیے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک قانون ہے اسلام کا، بہرحال، اور مگر ایسے نہیں کہ 2 لوگوں نے کہہ دیا، ادھر اس نے کہہ دیا کہ فلاں نے زنا کر لیا تو سنگسار، ایسے نہیں۔ کوا کان لے گیا پر اسلام فیصلہ نہیں کرتا۔ اتنے محتاط انداز سے اسلام کے یہاں کوئی جرم ثابت ہوتا ہے، 4 عادل ثقہ
اور صاحب مروت لوگ جب تک کہ گواہی نہ دے کہ فلاں نے زنا کیا، اور زنا بھی ایسے نہیں کہ میں نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا، یہ سنی سنائی نہیں، میں نے دیکھا، اور دیکھا بھی تو ایسے نہیں ادھر سے جھانک کے دیکھا ادھر سے بھانک کے دیکھا نہیں، بلکہ قانون یہ ہے جیسے سوئی کے اندر دھاگا دیکھا جاتا ہے، جب تک ایسے نہ دیکھے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ چاروں آئے گواہی دینے، ایک ساتھ چلے آئے تو بھی نہیں مانا جائے گا، یہ قانون ہے ہمارے یہاں۔ اگر کسی کو اسلام کا لاء اور قانون پڑھنا ہے تو اس کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اتنا خوبصورت اللہ نے قانون نازل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو مملکت اسلامیہ مدینہ منورہ کی شکل میں قائم کیا تھا، آپ حضور کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں سیرت النبی کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چیلنج کرتا ہوں، مکے میں حضرت آمنہ کے گھر میں حضور جو غذا کھاتے تھے، توجہ، حضور مکے میں سیدہ آمنہ کے گھر میں جو غذا کھاتے تھے، اتنی بڑی حکومت اور مملکت کے مالک بننے کے بعد بھی ظاہری طور پہ وہ تو مالک شروع دن سے ہے، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ اکبر، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، اللہ اکبر۔ مگر اس وقت جو سیدہ آمنہ کے گھر میں غذا ہے، اتنی بڑی حکومت کی بنیاد رکھنے کے بعد وقت کے تاجدار جن کے قدموں میں سرنڈر ہو گئے، وقت کے بڑے بڑے سردار جن کی نالین کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، آخری دن بھی رسول اللہ کی غذا وہی تھی، فرق نہیں آیا۔ مطلب کیا؟ حکومت پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد اپنی ذات پر نہیں خرچ کیا، بلکہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے، اتنی بڑی مدینہ منورہ کی مملکت اسلامیہ کی بنیاد رکھنے والا، وہ بانی مملکت اسلامیہ جب دنیا سے جا رہا ہے، اس دن بھی رسول اللہ کی ذرا ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی ہے۔ یہ شان تھی۔ اب امام علی مقام کو یہ احساس تھا، اگر یزید اسی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے جس پہ اللہ کے رسول کبھی جلوہ گر تھے، پھر حضور علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر، ان کے بعد فاروق اعظم، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد مولا علی، ان کے بعد امام حسن، مولا علی کی شہادت کے وقت لوگ مولا علی سے کہہ رہے تھے حسن کو اپنے بعد خلیفہ بنا دے، تو مولا علی فرماتے ہیں نہ بناؤں گا نہ منع کروں گا، جب رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا تو میں کیوں نامزد کروں؟ اور سن لو، اگر لوگ حسن کو چاہیں گے اس کی خلافت پر متفق ہوں گے تو اس کو خلیفہ مان لیں گے، میں کسی کو بنا کر نہیں جاؤں گا۔ صدیق اکبر نے اپنے بیٹوں کی موجودگی میں فاروق اعظم کو منتخب کیا، فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں کی موجودگی میں 6 اصحاب کو جو ہے وہ منتخب کیا کہ 6 میں سے کسی کو مقرر کر لو۔ عثمان غنی کے بعد اکابرین مولا علی کے پاس آئے، مولا علی کے بعد لوگ بالاتفاق امام حسن کو اپنا خلیفہ اور امام مانا، لیکن یزید تو زبردستی بیٹھ رہا تھا۔ پھر یزید اگر وہ کم ہوتا تو بات تھی، لیکن یاد رکھنا انسان کو پہچاننا بھی بہت بڑا ہنر ہے۔ لوگوں کی نظر 3 سال کے بعد یزید کے کردار پر 3 سال بعد پہنچی، امام اس کو پہلے ہی دن سے پہچانتے ہیں۔ ریشم پہننا، بندروں کا ناچ دیکھنا، زنا، شراب، یہ ساری چیزیں اس کی اپنی محبوب اور پسندیدہ تھی۔ وہ تو یہاں تک کہہ گیا، لکھنے والوں نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دین محمدی میں شراب پینا حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لو۔ وہ یہ بھی کہہ گیا کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو دنیا جمع کرنے کے لیے نبوت و رسالت کا ڈھونگ رچایا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح سے یعنی دین کی پوری شکل بگڑنے والی تھی۔ امام علی مقام کو یہ پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، فالج کے مرض میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور یزید زبردستی بادشاہ بن بیٹھا۔ بہرحال یزید بادشاہ بن گیا، اس نے خط لکھا بادشاہ بننے کے بعد، کس کو؟ ولید کو، جو ان لوگوں کی طرف سے مدینے کے حاکم تھے۔ ولید کو خط لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر اور حسین ابن علی، ان لوگوں سے بیعت لو، یہ لوگ بیعت کریں تو ٹھیک، اگر نہیں بیعت کریں تو انہیں قتل کرو۔ یعنی پہلے ہی دن سے اس کی نیت خراب۔ اور یہ صرف دشمن امام حسین کا نہیں تھا، امام حسن کی شہادت میں بھی پورے طور پر یزید کا ہاتھ ہے۔ اس کے ثبوت ہیں،
تاریخ کے اندر باضابطہ طور پہ باتیں وہ یزید ہی تھا، وہ ایک الگ تفصیل ہے لیکن ہم دور چلے جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام تو مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ کہتے ہیں کہ رجب المرجب کی 15 تاریخ کو یا رجب المرجب کی 22 تاریخ، اختلاف ہے تاریخوں میں، 15 تاریخ یا 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کا فالج کے مرض میں وصال، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ جناب جو ہے وہ خود ساختہ طور پر اس نے ماحول تو پہلے ہی سازگار کر رکھا تھا، تو یہ بادشاہ بن بیٹھا، اور جب خط آیا تو دوپہر کے وقت امام علی مقام پاک مسجد نبوی شریف میں تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت امام پاک کا مسجد شریف میں ہی گزرتا تھا، اپنے نانا کے پہلو میں خدموں میں زیادہ تر وقت گزارتے تھے۔ اور میں نے بہت کتابوں میں پڑھا کہ امام علی مقام مسجد نبوی شریف میں ہی رہتے تھے، زیادہ تر وقت وہیں گزارتے تھے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ وقت وہاں زیادہ کیوں گزارتے تھے، لیکن جس مقام پر، اس جگہ پر جب انسان بیٹھے تو پتہ چلے کہ دنیا کی کسی جگہ پہ اتنا لطف نہیں آتا جتنا رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھنے سے لطف آتا ہے۔ انسان سارے غم بھول جاتا ہے، ساری تکلیفیں فراموش کر جاتا ہے۔ بہرحال آپ دوپہر کا وقت تھا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام علی مقام کو ولید نے ایک آدمی اپنا بھیج کر کے بلایا کہ جاؤ دونوں کو بلا لاؤ، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر سے ان کو زیادہ خطرہ نہیں تھا، کیونکہ عبداللہ ابن عمر کو لوگ مسجد کی کبوتری کہتے ہیں۔ یعنی آپ کا زیادہ تر عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ مسجد میں وقت گزار، بڑے زاہد تھے، بڑے پارسا، سنت رسول کے بڑے عامل تھے، حضور سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے تھے۔ تو یہ بات بھی کہی گئی تھی ایک دوسرے خط میں کہ عبداللہ ابن زبیر کا حال یہ ہے کہ جب تک وہ موقع نہ پائیں گے وہ آگے نہیں آئیں گے۔ عبداللہ ابن عمر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر تو عبادت گزار آدمی، ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی، لیکن امام حسین سے تھوڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ شیر کا بیٹا شیر ہے، ہاں وہ برداشت نہیں کرے گا کسی کی، تو اس لیے پہلے ادھر نظر زیادہ ہونی چاہیے۔ مورخین نے لکھا ہے تو ولید نے بلایا بھی امام حسین کو اور عبداللہ ابن زبیر کو، دونوں مسجد میں بیٹھے تھے، دونوں حضرات نے کہا کہ اچھا تم چلو اور ہم آتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا قاصد نامور چلا گیا تو عبداللہ ابن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور امام علی مقام نے بات کی، دونوں میں بھی رشتہ داری تھی نا، تو دونوں نے آپس میں سرگوشی کی کہ یہ ٹائم اس وقت ایسا کیوں ہے کہ امیر بلا رہا ہے، اس ٹائم تو وہ کسی سے ملتا نہیں۔ تو اس وقت امام حسین نے کہا ایسا لگتا ہے شاید حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے اس ٹائم بے وقت بلایا جا رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں تو چلا، میں نہیں رکوں گا اب مدینہ شریف میں اس سے ملوں گا ہی نہیں، اور وہ سیدھا گھر آئے اور آنے کے بعد مکہ شریف روانہ ہو گئے۔ امام علی مقام اپنے خاندان کے 50 جوانوں کو لیا اور فرمایا بے وقت تو بلایا گیا ہے، ہم جائیں گے لیکن کوئی دھوکہ نہ ہو، اس لیے تم میرے ساتھ چلو، اور اگر کوئی گفتگو ہو اور آواز تیز ہو تو تم اندر چلے آنا، ورنہ میں خود بات کروں گا۔ المختصر یہ کہ امام گئے تو وہاں مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مروان بڑا نیچ قسم کا انسان، امام حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں اس کا عمل دخل، اس کے بعد مسلمانوں کے معاملے میں فتنہ پھیلانے میں اس شخص نے بڑے گھنونے کرنا میں، اگر آپ کو میرا جملہ جب وہ کان پہ بوجھ لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ مروان اتنا گندا انسان تھا کہ یہ مسجد نبوی شریف میں حسنین کریمین کے سامنے مولا علی کو گالیاں دیتا، یہ وہ انسان ہے، وہ وہاں موجود تھا۔ تو امام پاک نے دیکھا، ولید سے پوچھا آپ نے مجھے کیوں یاد کیا؟ تو کہا کہ امیر کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید جو ہے وہ بادشاہ ہیں اور وہ اس کی آپ بیعت کریں۔ انہوں نے ولید نے اس کو خلیفہ کہا، میں خلیفہ نہیں کہتا اس کو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ خلیفہ تھا ہی نہیں، وہ خود ساختہ بادشاہ تھا، بادشاہ بھی بہت دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں، ورنہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے کوئی تو ٹائٹل دینا پڑے گا، وہ بادشاہ بن گیا ہے، آپ اس کی بیعت کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی یزید کی بیعت ایسے کیسے کر سکتا ہے، چھپ کے میں بیعت نہیں کروں گا، اگر یزید کی بیعت لینا ہے تو آپ مجمع عام میں اعلان کیجئے، مجمع عام میں اعلان کرو، جو سب کریں گے وہ ہم بھی کریں گے، اور آپ یہ کہہ کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو مروان نے کہا ان کو قتل کر، امام حسین رک گئے۔ آپ یاد رکھیں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بنو ہاشم کے جوان بڑے بہادر تھے، بنو ہاشم کے جوان بڑے بہادر تھے، اور پھر ان بنو ہاشم میں بھی جو مولا علی کی نسل ہے اللہ نے انہیں بہادری عطا کی،
بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ نے اور لوگوں کی نسل سے زیادہ قریش کے اندر بہادری رکھی ہے، اور قریش میں بھی اللہ نے بنو ہاشم کو بہادری عطا کی ہے۔ اللہ پاک نے انہیں بڑا جگر دیا تھا۔ جب قتل کی بات ہے، امام حسین کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کیا بکتا ہے، تو قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے مجھے؟ واللہ تجھے تو ناک صاف کرنے کا شعور نہیں ہے۔ اور جب یہ بات سنی تو ولید نے کہا حضرت آپ جائیں، اس کی باتوں میں نہ آئیں، اور اس سے کہا افسوس ہے تجھ پر کہ تو نواسہ رسول کو شہید کرنے کا اور قتل کرنے کا مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اپنی آخرت خراب کروں گا۔ آپ تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا ہم بعد میں فیصلہ کریں گے، اعلان کرو۔ اور اس وقت آپ نکل کر کے واپس آئے، اور آنے کے بعد آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گئے تو یہ سارے معاملات تو کچھ پتہ چلی چکے تھے۔ گھر والوں کو پوچھا کیا معاملہ ہے، تو بتایا کہ اب ہمیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے کتنی بجلی والی خبر، جیسے کسی کے نشیمن پہ بجلی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ دکھ کی خبر کیا ہوگی۔ امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ یا قافلتی زیدی یا جلک، اے میرے قافلے اپنی قیام کی مدت کو اور بڑھا دے، اے میرے قافلے والو مدت قیام کو دراز کرو، بڑھاؤ، ابھی طیبہ سے جانے کی بات مجھے نہ سناؤ۔ 14ویں صدی کا عاشق جب یہ درد دل رکھتا ہے تو جو وہاں پیدا ہوئے ہوں گے، وہیں پلے بڑے، جن کا سب کچھ طیبہ میں تھا، مدینہ منورہ میں تھا، جب یہ بات سنی کہ ہم نے مدینہ چھوڑ دینا ہے، رہنا نہیں، غیرت اسلام دیکھیں، حمیت اسلام دیکھیں، دین پہ قربانی کا جذبہ دیکھیں، ایک لمحے میں فیصلہ ہو رہا ہے ہم نے نہیں رہنا، اس لیے کہ یا تو اپنی خواہش بچانا ہے یا تو دین بچانا ہے۔ اپنی خواہش اور تمنا ہے مدینہ منورہ میں رہنا، اور رسول اللہ کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ دین بچانا۔ ہم اپنی خواہشات کو مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی پہ قربان کر دیں گے، حضور کی مبارک خواہش پہ قربان کر دیں گے، ہم مدینہ میں نہیں رہیں گے، دین بچانے کے لیے نکلیں گے۔ اور اس کے بعد پھر امام نے فرمایا تیاری کرو اور جائیں گے ہم۔ اب کربلا کون کون گیا اس میں بڑا اختلاف ہے، کون گیا کون نہیں گیا، لیکن میں حضرت مولانا استاد زمن حسن بریلوی کی تحقیق پر اعتبار کرتے ہوئے کہ ان کے گھر کے جتنے لوگ تھے سب گئے سوائے حضرت فاطمہ صغرا کے۔ یہ حضرت صغرا نہیں، یہ حضرت استاد زمن کی تحقیق، اس لیے کہ کتابیں بہت لکھی گئی ہے، روایات بہت ہیں، اب کسے بیان کریں کسے نہ کریں کسے چھوڑ دیں۔ اب بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے، لیکن میری اپنی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جتنا بزرگوں سے معتبر روایتیں ملے وہ پڑھ دوں، تاکہ آئندہ آپ کے لیے مطالعے کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرے، مزید آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ معرفت اہل بیت کے لیے آگے بڑھیں۔ تو سیدہ فاطمہ صغرا وہ نہیں گئی تھی، حضرت محمد بن حنفیہ وہ نہیں گئے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت جعفر کے شہزادے جو بہنوئی تھے امام حسین کے، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، اور چند نام انہوں نے لکھے ہیں، یہ نہیں تھے، باقی سب، حتیٰ کہ جس کی پیدائش کو ابھی 1 مہینہ ہی ہو رہا تھا، وہ ننھا سا شہزادہ حضرت سیدنا علی اصغر، ان کو بھی جانے والوں میں رکھا گیا۔ اور پھر جب یہ ہوا کہ تیاریاں کی جائے تو اہل بیت کے دل پر کیا گزری ہوگی آپ جانتے ہیں۔ بس میں اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہوئے بات مکمل کرتا ہوں کہ شام ہوئی، اور اس کے بعد شام نے اپنی جو ہے وہ زرد چادر کو سیاہ چادر میں تبدیل کیا، اور مدینۃ الرسول کے افق اور آسمان پر رات کی سیاہ زلفیں بکھر گئی، اور آدھی رات کو کچھ مصلی پر رونے والے رو رہے تھے، کچھ سونے والے سو رہے تھے، اور اگر جاگ ہو رہی تھی یا رت جگہ ہو رہا تھا، رات اگر کہیں جگ رہی تھی تو وہ خیمے اہل البیت کے اندر، اہل بیت کے جو ہے وہ گھروں میں، خیموں میں نہیں بلکہ گھروں میں، اہل البیت کے گھروں میں رت جگہ ہو رہا تھا، چراغ جل رہے تھے، سامان باندھے جا رہے تھے، اونٹ تیار کیے جا رہے تھے، کجاوے کسے جا رہے تھے۔ ایسے میں امام عالی مقام علی جدی والی سلام آخری سلام عرض کرنے کے لیے اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نبیرہ کے ان کی تحریر کے مطابق انہوں نے تحریر فرمایا ہے، نبیرہ شیخ محقق تحریر کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام اپنے نانا کے مزار پہ گئے، آج بھی جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اور جب وہ الوداعی حاضری کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی قسم لوگوں کے قدم نہیں اٹھتے، ایسا لگتا ہے قدم منو من جو ہے وہ
جو ہے وہ وزنی ہو چکے ہیں، منو من وزنی ہو گئے، قدم اٹھتے نہیں۔ دل ایسا کہتا ہے کاش مدینہ منورہ سے جانے کی بجائے یہیں پہ مر جائے۔ حضرت استاد زمن نے مدینہ منورہ سے جانے والوں کے لیے ایک مصرع لکھا ہے، بلکہ آنے اور جانے والوں کے لیے پورا شعر لکھا ہے۔ کہتے ہیں زندگی مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں، جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ یعنی کہ ایک موت طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر جب وہ مدینہ منورہ چھوڑتا ہے۔ اہل ظاہر کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اہل عشق کے لیے تو موت سے بھی بڑی تکلیف ہے مدینہ طیبہ کو چھوڑنا۔ لیکن اے میری قوم کے جوانوں اور میری ماؤں اور بہنوں اور دور نزدیک میں پوری دنیا میں انٹرنیٹ پر جو لوگ بھی سن رہے ہیں، ان سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جو 8 دن 10 دن مدینہ طیبہ میں قیام کرے، مدینہ جس کا وطن نہ ہو، اس کی الوداعی حاضری کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ لیکن سیدہ کے لال کا کیا حال ہوا ہوگا جس وقت وہ آخری اور الوداعی سلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں گئے ہوں گے، کیسی قربانیاں ہیں۔ بلکہ آپ کو میں ایک بات اور کہہ دوں، علی اکبر کی شہادت حسین اعظم کے لیے آسان تھی، لیکن مدینہ منورہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا، ذرا اندازہ تو کرے نا۔ ایک طرف علی اکبر ہے، علی اکبر چھوٹ رہے ہیں، مصیبت ہے، لیکن ادھر تو نانا چھوٹ رہے ہیں، جان کائنات چھوٹ رہے ہیں، سید العالمین چھوٹ رہے ہیں، روح کائنات کے شہر پاک سے دور جایا جا رہا ہے۔ البتہ شیخ محقق کے نبیرہ لکھتے ہیں حسین پاک گئے، نانا کی قبر انور سے لپٹ گئے، اور آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا، اونگ آئی تو مصطفیٰ جان رحمت جلوگر ہیں، اور اپنے نواسے کو سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے لگا کر حضور علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو ہے۔ امام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب آپ کا نواسا آپ کو الوداعی سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے، آقا میں نے مدینے میں نہیں رہنا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لال جا، تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام سینے لگا کے خود بتا رہے ہیں تیرے بچوں کو شہید کیا جائے گا، اور پھر تمہیں حسین استقامت اور صبر و رضا کا پیکر بن کر اللہ اکبر اپنی جگہ پر قائم رہنا، دین کی حفاظت کرنا۔ اس وقت گویا امام کہتے ہوں گے نانا جان آپ کا حسین ہمیشہ کے لیے آپ کے مدینے سے جا رہا ہے۔ سیدہ کا لال سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو گویا کہ سونا سونا کر کے نبی کی امانت آج مدینے سے جا رہی ہے۔ حسین پاک نے کہا ہوگا نانا جان اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین تمہیں شہید ہونا ہے، بھوکا پیاسا تمہاری اولاد کو شہید ہونا ہے، تو نانا جان جس وقت میرے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کیے جائے اس وقت آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بنا رہے، اس کی آپ دعا کر دیں۔ نانا جان جس وقت میرے قاسم کا وجود خون میں لہو لہان ہو اس وقت آپ حسین کے صبر پر استقامت کی دعا کر دیں۔ جس وقت میرے معصوم علی اصغر کو چاہے وہ تیروں سے چھلنی کیا جائے اس وقت حسین صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہاں پوری داستان کربلا میں میں جہاں جہاں معصوم کہوں گا اسی معنی میں کہوں گا جس میں علامہ ارشد القادری نے کہا، نہ کہ اس معنی میں جس معنی میں روافظ کہتے ہیں، اس لیے ہر جگہ وضاحت نہیں ہوگی، لیکن آپ سمجھ لیجئے گا۔ نانا جان جو ہے وہ جس وقت اللہ اکبر خیمے جلے صبر کی دعا کریں، اور اللہ اکبر کس طرح سے حسین نے نانا کو آخری سلام کیا ہوگا اور کس طرح اپنے آنسوؤں کو خشک کیا ہوگا، یہ تو امام علی مقام جانے۔ امام علی مقام اپنے نانا کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، اور خواب سے جب آنکھ بیدار ہوتی ہے تو آنسوؤں کی لڑیاں تھی۔ امام اپنے نانا کے مزار کو دیکھتے اور نانا کے مزار کے در و دیوار کو دیکھتے، ہائے ہائے آج کے بعد اب لوگ قیامت تک صبح و شام مدینے آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہائے اب وہ مدینہ کبھی نہیں آئے گا۔ ظاہری جسم کے ساتھ جس کو رسول اللہ سینے پہ بٹھاتے ہیں، جس کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، جس کے لیے نماز میں سجدے طویل کر دیتے ہیں، امام اپنے نانا کو آخری سلام پیش کر کے پھر اپنی والدہ سیدہ مخدومہ کی بارگاہ میں سلام رخصت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے کیسے سلام پیش کیا، کیا عرضیاں پیش کی، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن محض چشم تصور سے اللہ اکبر ہمارے صوفیہ نے جو بیان کیا ہے کہ امام جب ماں کے مزار پر سلام رخصت پیش کرنے پہنچے اور ہم محض چشم تصور سے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، ستاروں کی انجمنیں سے
सजी हुई है, दुरूदों के गजरे लेकर के मलाइका जमीन पे अर्ज़ मदीना पे उतर रहे हैं और करबला का मुसाफिर सैयदा का लाल माँ के मजार को लिपट कर कहता है, अम्मी जान जिसको बड़े नाजों से पाला था, जिसको बड़े नाजो नम से परवरिश की थी, अम्मी जान जब मैं रोता था तो नाना कहते थे फातिमा हुसैन को न रुलाया करो, हुसैन रोता है तो मेरा दिल तड़प जाता है। अल्लाह अकबर, जिस हुसैन के लिए काफले रोक लिए जाते थे, जिस हुसैन के लिए सजदे तवील कर दिए जाते थे, जिस हुसैन को कंधों पे उठाया जाता था, और अम्मी जान जिस हुसैन की भूख के लिए आप तड़प जाती थी, जिसके लिए चक्कियां चलाती थी, अल्लाह अकबर। अम्मी जान अब ये आपका बेटा हमेशा के लिए मदीने से जा रहे, अम्मी मेरे सब्र के लिए दुआ करना अम्मी। अल्लाह अकबर, पता नहीं माँ को क्या मारूजात पेश किए हुसैन पाक ने। और सूफिया यहाँ तक कहते हैं कि इमाम अली मकाम ने जब ये अर्जियां लगाई तो उस वक्त सैयदा पाक के मजार अक़दस पर चाहे वो जलजले की कैफियत नमूदार हुई। अल्लाह अकबर, यानी कि कब्र अनवर हिलने लगी। पता नहीं उस वक्त तो इमाम की क्या कैफियत होगी और किस तरह से खुश्क किए गए होंगे, लेकिन इतना जरूर है महज चश्मे तसव्वुर से अहले इश्क अल्लाह अकबर ये कहते हैं कि सैयदा की तरफ से निदा आई, हुसैन फातिमा के दूध का हक अदा करना मेरे लाल। ऐ लाल फातिमा, जिस दिन के लिए तुझे पाला गया है उसका हक अदा करना। अल्लाह अकबर। और ये भी कहा गया हुसैन जाओ तुम्हारा अल्लाह मुहाफिज है, और तुम याद रखना करबला में जब तुम इम्तिहान दोगे तो तुम अकेले नहीं रहोगे। इस इम्तिहान को देखने के लिए तुम्हारे नाना भी आएंगे, इस इम्तिहान को देखने के लिए तुम्हारे बाबा भी आएंगे, इस इम्तिहान को देखने के लिए तुम्हारी अम्मी भी आएगी, इस इम्तिहान को देखने के लिए तुम्हारे भैया भी आएंगे कि किस सब्र और रजा का इम्तिहान किस अंदाज से देते हो। हुसैन पाक ने पता नहीं किस तरह अपनी वालिदा से रुखसत चाहिए और उसके बाद फिर जिस भाई को जान से ज्यादा चाहते थे भाई की कब्र पर लिपटे चश्मे तसव्वुर से देखते हैं तो पता चलता है इमाम ने अपने भाई को कहा होगा, हसन जिसके लिए मैं जान से ज्यादा जिसको अजीज रखता था और तुम जान से ज्यादा जिसको चाहते थे, आज वो अमानते मदीना मदीने से रुखसत होती है। जिसका मदीना सब कुछ था और जो मदीने वालों के लिए सब कुछ था, अब वो हमेशा मदीने से जाता है। उम्मतुल मोमिनीन को सलाम पेश किया और अहले बकी को सलाम पेश करके नाना के रोजे की तरफ बार बार नजर लगा लगा करके इमाम अपने घर की तरफ गए। घर में तो कोहराम था, क़यामत सुगरा कायम थी, इसलिए कि अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम घर गए, सामान जो है वो बंद चुका था, सवारियों पर कजावे कस चुके थे, खवातीन पर्दादार तैयार थी। ऐसे में एक शहजादी को उम्मे सलमा के सुपुर्द करना था, एक शहजादी को सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन के सुपुर्द करना था। वो हजरते फातिमा सुगरा थी। अल्लाह अकबर। फातिमा सुगरा कहती, बाबा अल्लाह अकबर। चश्मे तसव्वुर यहाँ अल्लाह अल्लाह झुक झुक जाती है, ख्यालात और तखज्जुलात की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो जाती है। सुगरा पाक कहती थी, बाबा सकीना जाती हैं, सारी अम्मियाँ जाती हैं और ख़वातीन जाती हैं, हत्ता कि अली असगर तक जाते हैं। मैंने क्या किया बाबा, मैं क्यों ना जाऊँ। उस वक्त शहजादी को सीने लगाया और फरमाया, बेटी तुम बीमार हो सुगरा और तुम सफ़र नहीं कर सकोगी। सुगरा के बारे में अल्लाह अकबर हमारे बाज बुजुर्गों ने लिखा, सैयदा सुगरा फातिमा कहती है, बाबा किसने कहा मैं बीमार हूँ, ये देखो मैं उठ सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। और कहने वाले कहते हैं, लिखने वाले लिखते हैं कि मेरे नबी की वो पोती सैयदा सुगरा फातिमा अपने बाबा के साथ चलने के लिए पूरी हिम्मत जुटाती है और हिम्मत जुटा करके जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती है, कई दिन की बीमार सुगरा जमीन पर गिर जाती है। ये कहते हैं, बाबा मैं चल सकती हूँ। इमाम अली मकाम थाम लेते हैं सैयदा सुगरा के, फिर कहती है, बाबा अगर सवारियों की कमी है तो मैं पैदल चलूंगी, सवारियों के साथ थोड़ी देर तेज चलूंगी, बुखार की हिद्दत कम हो जाएगी, शिद्दत कम हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर आप कहते हैं मैं आपके काम आऊंगी, सफर में असगर को झूला दूंगी, असगर को संभालूंगी। बिल आखिर यहाँ तक बात कही
کہی گئی. اہل تصور کہتے ہیں کہ تصورات کی دنیا میں بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ امام عالی مقام نے اپنی شہزادی کو سینے لگا کر کے کہا سغرا وعدہ کرتے ہیں اچھی ہو جاؤ, خط لکھنا, جب خط لکھو گی تو ہم تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج کر تمہیں ہم جہاں ہوں گے وہاں بلا لیں گے, اس لیے صبر کرو. اور پھر سیدہ سغرا فاطمہ کو ام المومنین ام سلمہ کے سپرد کر کے یہ قافلہ جس میں 14 یا 18 بنو ہاشم کے شہزادے تھے, باقی شہزادیاں تھیں, ایک مختصر سا قافلہ جو ہے سواریوں پہ سوار ہوتا ہے. ام سلمہ رو رو پڑتی ہے, امام پاک سے کہتی ہے شہزادے نہ جا, تمہارے نانا تم سے بہت پیار کرتے تھے. ام المومنین ام سلمہ سے کہا نانی جان انہی کا حکم ہے, یہاں سے کوچ کرنا ہے, میں ان سے اجازت لے کر آیا ہوں. اور اس کے بعد چند نفوس پر وہ مختصر سا قافلہ اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھتا ہے. تاروں کے کلیجے تار تار ہیں, چاند نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے اور فجر کا وقت تھوڑی دیر کے لیے باقی ہے, تھوڑی دیر کے بعد صبح صادق رونما ہوگی. آج کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, مکے کو سونا کر کے حضور مدینے آئے تھے اور مدینے میں جشن کا سما تھا, لیکن آج حضور علیہ السلام کا عکس جمیل, حضور علیہ السلام کا نور نظر, سیدہ کا لال آج انہی گلیوں کو سونا کر کے اب مکے کو رونق بخشنے کے لیے جا رہا ہے. چند نفوس پر وہ قافلہ اپنی اپنی سواریوں پہ بیٹھتا ہے اور سواریاں اہل بیت کے دروازے سے حرکت کرتی ہے, اور پھر وہ قافلہ مڑ مڑ کر پلٹ پلٹ کر آخری مرتبہ روضہ رسول کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر, مڑ مڑ کر روضہ رسول کو وہ قافلہ دیکھتا ہے. چند سائے تھے جو اس اندھیرے میں چل رہے تھے, لیکن ایک چہرہ اتنا روشن تھا اس اندھیرے میں بھی. امام عبد الرحمن جامی کہتے ہیں حسین اعظم اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے کی روشنی میں لوگ سفر طے کیا کرتے تھے. ہائے ہائے وہ چند رکنی قافلہ جس کے بارے میں تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا کی صدائیں لگائی جاتی ہے. اللہ اکبر, وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا, گویا کہ یوں مسجد نبوی کی در و دیوار اچک اچک کر ان جانے والوں کو گویا کہ دیکھتی ہوگی. ایسے میں دھول اور گرد و غبار میں وہ قافلہ چھپ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے مدینہ منورہ سے رخصت ہو جاتے ہیں. داستان کربلا کا یہ آغاز ہے. اس طرح سے امام پاک پھر المختصر مدینہ طیبہ سے مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں. محرم 9 محرم 10 محرم آپ حضرات عبادتوں کا سلسلہ جاری کریں, غریبوں کو صدقہ دیں, یتیموں کی مدد کریں, شربت کا اہتمام کریں, نیاز کا اہتمام کریں. 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں. اس روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ جو عاشور کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے, یا اس کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اس لیے روزوں کا اہتمام کریں. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ 9 اور 10 محرم کو ضرور روزہ رکھیں. ان راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر درود شریف ہے, درود شریف پڑھیں. جو لوگ اب تک نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کے پابند بنیں, شروع کریں. جس عبادت کو بچانے کے لیے کربلا کے تاجدار نے قربانی دی ہے, آپ اس عبادت کی طرف آئیں. آج سے پہلے گناہ کرتے تھے, نشہ کرتے تھے, چوری کرتے تھے, کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے تھے, ان سارے جرائم سے توبہ کر کے سچی حسینیت کی طرف آئیں, کردار کی طرف آئیں, ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزاریں. اگر زندگی گزارنا ہے امام حسین کے طریقے پہ گزارو, یزید بن کر زندگی مت گزارو. یزید کی تو قبر کا نشان بھی مٹ گیا, آج بھی میرے امام کے ڈنکے بج رہے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ سب عبادت کی طرف آئیں. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا. امام پاک کی محفل میں آج سچی توبہ کر لو, بدل جاؤ, زندگی کو تبدیل کر لو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے.